نہایت دیوانگی میں اس نے اپنی اسٹڈی دراز سے اپنی ڈائری نکالی تھی۔ اس ڈائری میں اس نے اپنی جذباتیت کیفیت کے ایک ایک لمحے کو رقم کیا تھا، نوارہ کے تصور سے لبٹ کر کئی خوابوں کو روشن کیا تھا، کئی وعدے کیے تھے۔ نوارہ کی اتنی تصویریں اس ڈائری میں جمع تھی، مگر اب اس کا ذہن جو سوچ رہا تھا اس پر عمل کرنا قطعی مشکل نہ تھا۔ اس نے جو بھی پلان کیا تھا وہ انتہائی گھٹیا تھا، مگر وہ رمشا کی نفرت میں اب کسی بھی حد تک جائے گا، یہ اس نے اب طے کر لیا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو چپکے سے بہہ نکلا تو اس نے انگلی سے جھٹک دیا کہ اب اپنا دل پتھر بنانا تھا، یہ طے تھا۔ ہادیہ آپا نے اسے میڈیسن کھلا کر سلاد دیا تھا۔ عصر کے قریب انہوں نے آ کر اسے اٹھایا تو اس کی آنکھ کھلی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا کر ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ آپا اسے بیوٹیشین کے پاس لے جانے کو تیار کھڑی تھی۔ رات نوشی کے ولیمے کا فنکشن تھا، سارا خاندان مدعو تھا۔ ماما گھر آ چکی تھی، اسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ براہ راست اس سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یہ زخم کیسے لگا؟ پٹی کیوں کروائی ہوئی ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی، وہ نگاہیں چرا گئی تھی۔ ذرا ادھر میری طرف دیکھو، تم نے کوئی جذباتیت تو نہیں دکھائی؟ انہیں اس کی جذباتیت کی شاید امید تھی۔ کہاں نہ پھل کاٹتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک دو پل اسے دیکھا تو وہ پزل ہونے لگی۔ اتنا گہرا زخم نہیں، ہلکا سا ہے، اس نے مزید کہا تو انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ادھر کیوں آئی تھی؟ سامیان کے ساتھ گھر کیوں نہیں گئی؟ آپ کے انہوں نے براہ راست پوچھا تو وہ چپ رہ گئی۔ میرا دل نہیں چاہا وہاں جانے کو۔ زرش جو ہو چکا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرو میرے بچے، اس طرح زندگی نہیں گزرتی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہم بھی تو برداشت کر رہے ہیں، اس انتہا پر آ کر رشتہ قبول کرنا، تمہاری شادی کرنا جو ہمارے دل پر گزری ہے۔ کوئی نہیں جانتا، مگر دل میں اب پچھلی باتوں کے حوالے رکھے تو پھر زندگی نہیں گزرنے والی۔ میرا بیٹا، تمہیں سب بھولنا ہوگا، اپنے لیے، ہمارے لیے۔ ان کے دھیمے لہجے پر وہ پھر نروس ہو گئی تھی۔ بہت مشکل ہے ماما، یہ سب برداشت کر لینا۔ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ جس گھر میں مجھ پر بہتان بازی کی گئی تھی، جس شخص کے حوالے سے اس کے نام پر دوبارہ اس گھر میں جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ دل چاہ رہا ہے بس محتاجی۔ وہ پل میں جذباتی ہو گئے تھے۔ شائستہ بیگم کی گود میں سر رکھے وہ خوب روئی تھی۔ بہت مشکل ہے ماما، یہ سب برداشت کر لینا۔ کچھ بھی نہیں بھولتا۔ جس گھر میں مجھ پر بہتان بازی کی گئی تھی، جس شخص کے حوالے سے اس کے نام پر دوبارہ اس گھر میں جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ دل چاہ رہا ہے بس محتاجی۔ وہ پل میں جذباتی ہو گئی تھی۔ شائستہ بیگم کی گود میں سر رکھے وہ خوب روئی تھی۔ شائستہ بیگم اسے کئی طرح سے سمجھاتی رہی تھی، زندگی کی اونچ نیچ سے آگاہ کرتی رہی تھی، اس رشتے کے حوالے سے اسے سب برداشت کرنے کی تلقین کرتی رہی تھی۔ وہ آنسو بہاتی سب سنتی رہی، مگر دل کچھ بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ ہادیہ آپا اسے پارلر لے گئی تھی، وہیں سے انہیں سیدھا ہوٹل پہنچنا تھا۔ پارلر سے انہیں وقار بائی نے پک کیا تھا۔ ولیمے کی تقریب کافی شاندار رہی تھی۔ نوشی عفان کے ساتھ کافی خوش لگ رہی تھی۔ اس کی نگاہ جب بھی نوشی کے چمکتے مسکراتے چہرے پر پڑی، اس کے دل سے اس کے دائمی خوشیوں کے لیے دعا ضرور نکلی تھی۔ وہ سارا وقت ماما کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ تایا ابو کی ساری فیملی شامل تھی، سوائے طاہرہ کے۔ سارے وقت میں اسے سامیان ایک دو دفعہ ہی نظر آیا تھا، ایک دفعہ ڈاکٹر ظفر کے ساتھ تو دوسری دفعہ عفان بھائی کے ہمراہ۔ سعود احمد کی طبیعت کل سے بہتر تھی، سو ڈاکٹر نے انہیں کچھ وقت کے لیے ولیمے میں شرکت کی اجازت دے دی تھی۔ جمال ماموں کے ہمراہ وہ وہاں آئے تھے، پاپا کے کہنے پر وہ بھی نوشی کے ساتھ سٹیج پر آ بیٹھی۔ سامیان کدھر ہے؟ مجھے ملا نہیں، کیا وہ نہیں آیا؟ ان کی نگاہیں سارے حال میں گردش کر رہی تھی۔ آہر نہ پا کر انہوں نے عثمان بھائی سے پوچھا، باہر ہے؟ بلواتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یہ سامیان چلا آیا تھا۔ بلیک کوٹ سوٹ میں اپنی شخصیت کی تمام تر وجاہت سمیٹے وہ نمایاں تھا۔ چچا سے بڑی گرم جوشی سے ملا تھا۔ وہ نوشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ سعود احمد۔ انہوں نے ایک طرف ہو کر سامیان کو زرش کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھا، ان کے چہرے پر بڑا اطمینان سا تھا۔ پچھلے 2 دن جس طرح قیامت خیز تھے، ان کے برعکس اس وقت وہ بڑے ہی پرسکون اور مطمئن تھے۔ کھانے کے بعد فوٹو سیشن چلا تو بھی سعود احمد بڑے پرسکون تھے۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ فوٹو سیشن کے بعد ذرا سٹیج پر رش کم ہوا تو سامیان نے اسے دیکھا۔ آف وائٹ اور گول رقام سے مزین فراق اور پاجامے میں خصوصی آرائش و زیبائش لیے آنکھوں کو کافی حیران کن کر رہی تھی۔ صبح کے برعکس اس وقت کافی کمال لگ رہی تھی۔ سامیان کو تو یہی لگا تھا ٹھیک ہوں۔ اس کے دوسری طرف نوشی اور ساتھ ہی عفان تھے، باقی سب ارد گرد تھے۔ سب لوگ سٹیج پر وہ چاروں ہی تھے۔ اس وقت سٹیج پر وہ چاروں ہی تھے۔
سعود احمد جمال ماموں کے سہارے اسٹیج سے اتر کر دیگر مہمانوں سے مل رہے تھے۔ پیاری لگ رہی ہو دھیمے لب و لہجے میں کہی گئی اس تعریف پر اس کا رخسار سر ہو گیا۔ سمیان احمد کے ساتھ رشتہ بدلا تھا، وہ لاکھ نہ مانتی مگر یہ اٹل حقیقت تھی جسے اب وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ہاتھ کا زخم اب کیسا ہے؟ سمیان نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ پٹی اب پھر اتر چکی تھی۔ ہاں، ٹیشو مٹھی میں ضرور دبایا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مختصر جواب تھا۔ اتنے مہمانوں کی نگاہیں ان پر تھی، جواب دینا مجبوری تھی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ نوشی نے ان دونوں کو دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، تمہاری تعریف کر رہے ہیں؟ سمیان کے برجستہ انداز پر وہ چمپی تھی۔ عفان کے ساتھ جوڑی کافی سیٹ ہے، نظر نہ لگا دینا۔ عفان بھائی فوراً بولے تو زرش کے ہونٹ بھی مسکرا اٹھے تھے۔ میری نظر کسی کو نہیں لگتی، بے فکر ہو۔ خیر، جوڑی تو تم دونوں کی بھی بڑی پرفیکٹ اور پیاری لگ رہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ولیمے کے دلہا دلہن ہم نہیں تم دونوں ہو۔ دیکھ نہیں رہے کیسے سب مہمان صرف تم دونوں کو ہی دیکھ رہے ہیں؟ بے شک یہ ولیمے کی تقریب ہم دونوں کے اعزاز میں ہے۔ عفان بھائی کے تبصرے پر وہ چاروں ہی ہنس دیے تھے۔ بڑی ہنسی نکل رہی ہے دیور جی، خیریت ہے نا؟ ستارہ بچی کہاں چونکنے والی تھی، فوراً اسٹیج پر آئی تھی۔ آپ کی برائیاں ہو رہی ہیں، تم سے مجھے اس سے بہتر کی امید نہیں۔ عفان کے چڑھانے پر وہ چڑ بھی گئی تھی۔ مذاق کر رہے ہیں؟ نوشی فوراً صفائی میں بولی تو ستارہ کے ساتھ عفان اور سمیان دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ جانتی ہوں، دیکھ لیں کیسے اپنی دیورانی ڈھونڈی ہے، ابھی سے آپ کے حق میں ہے، ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ عفان کا انداز دہائی دینے والا تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہر طرح کی لگائی بوجھائی سے پاک دیورانی ہے میری، ایسی کوئی اور لڑکی کہیں سے ڈھونڈ کر لاتے۔ ہاں تو اسی لیے فوراً شادی کروا لی۔ ان دونوں کی نوک جھونک سے زرش مسکراتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پاپا ماموں کے ساتھ واپس ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ رات 12 بجے کے قریب مہمان رخصت ہونا شروع ہو گئے تھے۔ نوشی اور عفان نے رسم کے تحت شائستہ بیگم کے ساتھ جانا تھا، تایا کی فیملی بھی جانے کو تیار تھی۔ چلو زرش بھائی صاحب انتظار کر رہے ہیں، کل رات کافی ہو رہی ہے، اب چلنا چاہیے، مگر مجھے ادھر نہیں جانا۔ جو کہ ساتھ سے اس نے سختی سے انکار کیا تو شائستہ بیگم نے اسے بغور دیکھا۔ شادی کے بعد سسرال کا گھر ہی اس کا اصل گھر ہوتا ہے، ولیمے کی ابھی کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوئی، تب تک تمہیں ادھر ہی رہنا ہوگا۔ انہوں نے سمجھانا چاہا تھا، آپ منع کر دے وہ چلے جائیں۔ میں ادھر نہیں جاؤں گی۔ زرش بچوں والی باتیں مت کرو، میں نے تمہیں کتنا سمجھایا ہے، پھر وہی بات۔ آپ مجھے مجبور مت کریں پلیز ماما۔ اس نے التجائی آنکھوں سے شائستہ کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے شائستہ، اور یہ زرش کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا زری بیٹا؟ تایا ابو چلے آئے تھے؟ کچھ نہیں، میں بس زرش کو لے کر آنے ہی والی تھی، انہوں نے ٹالا تھا۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی ماما، آپ مجھے مجبور مت کریں۔ آنکھیں صاف کر کے اس نے اونچی آواز میں کہا تو سعید احمد نے اسے دیکھا۔ زرش رو رہی تھی، انہیں بظاہر کوئی اعتراض نہ تھا، مگر اب زرش کا انداز دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ تو کیا زرش ابھی تک راضی نہیں ہوئی؟ فرح، علی اور باقی سب کے ساتھ زرش کا رویہ بڑا سرد سا تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئے تھے، مگر اب سب واضح تھا۔ بھائی صاحب آپ بے فکر ہیں، زرش آپ کے ساتھ جائے گی۔ انہوں نے زرش کے ضدی لہجے کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ماما میں اس شادی کے لیے مجبور تھی، مگر اب مجھے کوئی مجبوری نہیں، پلیز مجھے زبردستی مت بھیجیے، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کا انکار نہیں بدلا تھا۔ ٹھیک ہے شائستہ، زرش کو مت مجبور کرو، ابھی وہی چلی جائے، بعد میں کل میں آ کر لے جاؤں گا۔ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ماما پاپا کے گھروں میں بیٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ تایا ابو نے بر وقت مداخلت کر کے بات کو یکسر غیر اہم قرار دے دیا تھا، مگر شائستہ بیگم کو تشویش لاحق ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کے نزدیک زرش سے جذباتی ہو رہی تھی، اور کچھ بھی نہیں، زرش کو وہ رخصت کر چکے تھے۔ اب زرش کے یہ ضد انہیں وہم میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، مگر سمیان انکار نہیں کرے گا۔ زرش بیٹا جاؤ، ماما کے ساتھ کل انشاءاللہ لینے آؤں گا۔ انہوں نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے آئندہ ارادے سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ زرش نے گہرا طمانینت بڑا سانس لیا تھا، وہ بس ایک دفعہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ بعد کے حالات میں کیا ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے اتنا ہی وہ تھا کہ اسے ابھی اس گھر میں جانا نہیں پڑے گا۔ وہ انتہائی غصے سے گھر سے نکلا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت زبیدہ بیگم اس کے تیوروں سے دہل گئے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اب وہ کہاں جا رہا تھا؟ اس وقت حمید صاحب بھی نہیں تھے، وہ ہوتے تو شاید بات اتنی نہ بڑھتی۔ رضا کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ کچھ عرض نہ کر پا رہی تھی۔ کہیں بھی آپ جا کر سو جائے، آ جاؤں گا میں۔ کھلے دروازے سے اس نے بائک باہر نکالی تھی۔ رضا رکو تو،
انہوں نے کئی آوازیں دی تھیں مگر لگتا تھا کہ وہ اپنے کان بند کر چکا ہے۔ دروازہ بند کر لے زن سے وہ گاڑی بگا لے گیا تھا۔ زبیدہ بیگم کا دل لرزنے لگا تھا۔ رضا کے تیور انہیں بڑے خطرناک لگ رہے تھے، نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا ہے یہ لڑکا۔ دروازہ بند کر کے وہ اندر چلی آئی تھی۔ انہیں رہ رہ کر یاد آ رہا تھا کہ رضا کے غصے سے کمرے میں چل دینے پر انہوں نے جب رمشا کو ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ بھی یہ کہہ کر پاؤں پٹھے تھی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ کا بیٹا ہے نا، میں تو پھر غیر ہوں، وہ کچھ بھی کرے آپ کے لیے وہ بیٹا ہی رہے گا، کوئی خامی نظر ہی نہ آئے گی، مگر میں جانتی ہوں وہ نمیرہ کے ساتھ مل کر کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ میں اپنے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دوں گی، سمجھا دیجیے گا اسے بھی۔ اگر اس نے نمیرہ کا نام بھی لیا تو میں بھی سب اگل دوں گی، اسے سارے خاندان کو بتا دوں گی کہ یہ نیک پروین کیا ہے۔ نفرت سے کہتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ رضا کے کمرے میں اسے سمجھانے کی نیت سے آئی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ بڑے غصے سے کسی سے مخاطب تھا۔ آپ ہی کا فائدہ ہے، ظاہر ہے اس کا انداز تنزیہ تھا۔ نہیں، کچھ چیزیں پہنچانی ہیں آپ کو، ابھی اسی وقت، کل صبح آ کر مل لیں تو ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ فون بند کر کے سیدھا ہوا تو اماں کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر ٹھٹکا، کہاں جا رہے ہو؟ دراز سے لفافہ نکال کے وہ تصویر اس میں ڈال رہا تھا۔ ایک تصویر نیچے گری تو ان کی نگاہ بڑی دلہن بنی نمیرہ کی تصویر تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جھک کر تصویر اٹھا چکا تھا۔ تصویر لفافے میں ڈال کر اس نے شاپر میں ڈائری اور لفافہ دونوں ڈالے تھے۔ رضا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ بالکل چپ تھا، وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہے، تنفر بڑا انداز تھا، وہ ہکا بکا رہ گئی۔ رضا نے ان سے کبھی اس انداز میں کلام نہیں کیا تھا۔ وہ بائک کی چابی لے کر کمرے سے نکلا تو وہ بھی پیچھے آئی تھی۔ رکو تو بتاؤ تو صحیح، کیا کرنے والے ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر گیا تھا۔ اس وقت وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ رمشا اگر ضدی تھی تو وہ بھی ضدی ترین تھا۔ انہیں رہ رہ کر نمیرہ کی تصویر یاد آ رہی تھی۔ ہائے اللہ، کہیں یہ نمیرہ کے ہاتھ تو نہیں چلا گیا؟ یا اللہ خیر رکھنا، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے اس لڑکے کے، ایک ہی اولاد دی، وہ بھی آزمائش بنا رہا ہے۔ کیا کروں میں، کس کو بتاؤں؟ باپ دوسرے شہر بیٹھا ہے، کسی کا ڈر خوف نہیں۔ باپ کو پتہ چلا تو مجھے تو لمحوں میں ہی بے حیثیت کر دے گا۔ ان کا رونا کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کے دل کو جو خوف لاحق ہوا تھا اس نے ان کا قرار سکون سب لوٹ لیا تھا۔ شوہر کی بات پرس سب پر حاوی تھی۔ یا اللہ رضا کو ہدایت دے، وہ شدت سے روئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ شارق زمان تو اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا اور وہ اپنی نظروں میں ہی گر گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ اسی گھر میں رہ کر فیصلے کی اس گھڑی کا انتظار کرے جس گھڑی کا وہ صبح کہہ کر گیا تھا، یا پھر جب چپ چاپ اماں کے ہاں چلی جائے۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سے چھڑ چکی تھی، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دم ذہن نے راہ دکھائی تو اس نے موبائل اٹھا لیا۔ رضا نے اگر یہ سب کیا ہے تو کیوں؟ اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ اسے آزمائش میں دھکیلنے والا اگر وہ تھا تو وجہ بھی دریافت کرنا اس کا حق تھا۔ ہیلو رضا، دوسری طرف رضا ہی تھا۔ نمیرہ کو رونا آنے لگا۔ اس نے کیا سمجھا تھا، ایک چھوٹا سا بھائی سمجھتی رہی تھی، اور یہ شخص کیا نکلا تھا؟ اس کے ذہن میں رات پڑھے جانے والے الفاظ گھوم گئے تھے۔ نمیرہ میری روح ہے، وہ جانتی ہی نہیں اس دل میں اس کا کیا مقام ہے۔ قسمت کیوں نہیں مجھ پر مہربان ہو رہی؟ کاش مجھے موقع ملے، میں قسمت سے لڑ کر اسے جیت لوں، اسے بتاؤں کوئی اس کے لیے کتنا پاگل ہو رہا ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ کیوں میرے سامنے آ کر مجھے آزماتی ہے؟ اسے میری طرف میری لگن کا اندازہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں؟ اور اب اس کی آواز سن کر اس کے اندر شدید نقصان کا احساس اجاگر ہو گیا تھا۔ نمیرہ وہ حیرت زدہ تھا یا گمسم؟ تم اس وقت میرے گھر آ سکتے ہو؟ اپنے جذباتیت پر قابو پاتے ہی اس نے کہا۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ ہاں فوراً، اوکے، میں آتا ہوں۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ موبائل بند کر کے وہ پھر رو رہی تھی۔ وہ آج کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور پھر اماں اندر داخل ہوئی تھی۔ نمیرہ کیا بات ہے، تم آج باہر کیوں نہیں نکلی؟ ان کی نگاہ اندھیری کی وجہ سے اس کے آنسوں پر نہیں پڑی تھی، ورنہ ضرور ٹھٹکتی۔ انہوں نے لائٹ آن کی تو پہلی نگاہ نمیرہ کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ نمیرہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس ہی بستر پر آ بیٹھی۔ کیا بات ہے، جلدی بولو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ان کا گھبراہٹ سے بی پی شوٹ کرنے لگا تھا۔ بڑی اماں، وہ شدت سے روتی ان سے لپٹ گئی تھی۔ نمیرہ میرا دل بند ہونے لگا ہے، میری بچی بتاؤ کیا بات ہے؟ اماں سب ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، کچھ بتاؤ بھی تو۔ روتے ہوئے اس نے وہ سب کہہ سنایا۔ اماں پر گویا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ رضا نے یہ کیا کر ڈالا؟ اور شارق، اس کی عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کیا وہ تمہیں جانتا نہیں جو یہ بہتان لگا رہا ہے؟
اماں خدا گواہ ہے مجھے کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ رضا میرے متعلق ایسا بھی سوچتا ہے۔ میں نے تو اسے ہمیشہ نبیل بھائی کی ہی طرح سمجھا تھا۔ غلطی میری طرف اتنی ہے کہ میں اس کے دل کی برائی نہ سمجھ پائی تھی۔ بہت برا ہوا یہ سب۔ شاعر کو یہ سب پتہ کیسے چلا؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے رضا نہیں بتایا ہو۔ نوارا نے اپنے آنسو صاف کہ تم مجھے رات ہی بتاتی، ناحق اپنی جان پر اتنا بڑا ظلم سا۔ صبح سے رو رہی ہو، اکیلی پڑی سہ رہی ہو، اٹھو باہر چل کر بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو، اسی طرح تو مر جاؤ گی۔ میرے کردار پر انگلی اٹھ رہی ہے اماں، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر میرے خلاف بول رہا ہے۔ شاعر کبھی میرا کردار دیکھا، مجھے با کردار کہنے والا مجھے بد کردار کہہ رہا ہے۔ ایک عورت کا دکھ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو فیصلے تک کی بات کر گیا ہے، اور میں تو مر بھی نہیں سکتی۔ ہائے میری بچی! اماں نے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، ان کے آنسو بھی بہہ نکلے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شاکرا نے بتایا کہ رضا آیا ہے۔ یہ کیوں آیا ہے؟ اب میں نے بلوایا ہے۔ پوچھو تو صحیح، کیا برائی کی تھی میں نے اس کے ساتھ جو وہ میرے ساتھ یہ کھیل کھیلنے والا ہے؟ اماں کے ساتھ وہ باہر نکل آئی تھی۔ رضا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اسے اور اماں کو آتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے بلوایا؟ نوارا نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ جانتا تو تھا ہی، مگر پوچھنے کی دیر تھی۔ نوارا نے ہاتھ میں پکڑی تصویر اور ڈائری کھینچ کر اس کے منہ پر دے ماری تھی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ غصے سے پھنکاری تو اماں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دیدی سے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، سکون سے بیٹھ کر بات کرو۔ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھانا چاہا تو وہ پھٹ پڑی۔ نہیں سکون ہو رہا مجھ سے، میرے کردار کو مشکوک بنا دیا ہے اس شخص نے۔ بولو کوئی ہے جو اب تمہارے پاس جواب دو، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ یہ تمہاری چیزیں تھی، تم نے شاعر کو کیوں بدظن کیا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور وہ سر جھکا کر کھڑا تھا، اس کی خاموشی اسے مجرم قرار دے رہی تھی۔ نوارا نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑا تھا۔ شاعر کے پاس یہ کیسے پہنچی؟ بولو، رات میری ان سے ملاقات ہوئی تو؟ کمینے ذلیل، تم نے میری محبت کو غلط رنگ دیا۔ اس نے کھینچ کر اس کے دونوں گالوں پر تھپڑ مارے تھے، چٹاہ چٹاہ۔ وہ پھر بھی سر جھکائے کھڑا رہا تھا۔ نوارا اماں دہل اٹھی تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ اس کا گریبان جھنجھوڑتے وہ شدت سے روئی تو اماں نے اس کے ہاتھوں سے رضا کی قمیض چھڑوا کے اسے بازو سمیت لیا۔ وہ تو بکھر ہی گئی تھی۔ اماں پوچھی، اسے کیوں کیا اس نے ایسا؟ میں نے تو اس کو کبھی نبیل بھائی سے کم نہ سمجھا تھا، یہ مجھے برائی کی نظر سے دیکھتا رہا اور میں کم عقل سمجھ ہی نہ پائی۔ مجھے شاعر کی برائی نظر آ گئی اور اس کو میں نے کم عمر چچا زاد سمجھ کر ہمیشہ پیار دیا۔ چھوٹے بھائیوں والا، دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا، اور یہ میرے سامنے مجھے گندی سوچ لیے گندی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پلیز آپ مجھے گندی سوچ کا طعنہ نہ دیں، میں نے کبھی آپ کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر نوارا سے کہا، شٹ اپ! اس سے بڑھ کر اور سوچ کی غلاظت کیا ہوگی کہ تم نے شاعر کو یہ سب دیا؟ وہ آپ کے قابل نہیں، جو شخص آپ کے قابل نہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں رہے؟ مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ کرنے میں دیر ہو گیا، اگر مجھے علم ہوتا تو یہ سب بہت پہلے کر لیتا۔ ادھر ذرا بھی شرمندگی نہ تھی۔ اماں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نوارا نے غم و غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ میرے قابل نہیں، اور تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ نوارا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا روبرو منہ نوچ لے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کیا میں سب جانتا ہوں۔ انہوں نے کیسے نواز بھائی کو بھگا کر آپ سے زبردستی شادی کی، مجھے سب علم ہے۔ نوارا اس انکشاف پر حیرت زدہ ہوگی۔ کیسے علم ہوا تمہیں؟ جیسے بھی، مگر اب یہ طے ہے، اگر آپ کی شادی نواز بھائی یا کسی سے بھی ہوتی میں برداشت کر لیتا، لیکن اب نہیں۔ بکواس بند کر، وہ غصے سے پھر چیخ اٹھی تھی۔ تم جتنے گھٹیا انسان ہو، میں نے ایسا انسان زندگی بھر نہیں دیکھا۔ شارق نے اگر میرے ساتھ برائی کی بھی تھی تو اس نے تلافی کی کوشش بھی کر دی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری سوچ کی گرواہٹ اس حد تک بھی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ سب غلط ہو، شارق کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، غلطی سے یہ چیزیں اس کے ہاتھ لگ گئی ہوں، مگر نہیں۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگی تھی۔ رضا تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں پتہ بھی نہیں شارق کس سوچ کا مالک ہے۔ اس نے نوارا سے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ اسے نوارا کا کردار پسند آیا تھا، اور تو نے یہ چیزیں دے کر نوارا کے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے، ذرا بھی خیال نہ آیا۔ خاندان بھر میں عزت کی دھجیاں بکھیر جائیں گی، کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا۔ ماں اب دیدہ ہو گئی تھی۔ رضا نے سر جھکا لیا۔ میں نے ان کی عزت ہمیشہ کی ہے، کبھی ان کی ذلت کا نہیں سوچا، میں نے ہمیشہ ان سے محبت کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا انداز بڑا مطمئن تھا۔ نوارا گمسم اسے دیکھے کہ رضا کو ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل کر وہ کیسا مطمئن تھا، اس کی آنکھوں میں کیسا اٹل پن تھا۔ جن کی عزت کرتے ہیں ان کو یوں ذلیل نہیں کرتے۔ اماں بھی تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تم کیا کر چکے۔ شارق اب کس حد تک جا سکتا ہے، وہ نوارا کو چھوڑ بھی سکتا ہے، مرد یہ نہیں دیکھتا اس کا اپنا کردار کیا ہے۔
اسے بس عورت ہر طرح سے پاک صاف چاہیے اور تم نے نوارہ کو اس کے نظروں سے گرانے کی کوشش کر کے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میں نے شارق بھائی کو ان کے متعلق بالکل سچ بتایا ہے کہ انہوں نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی، اور اس ڈائری میں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ کوئی ان کے کردار پر انگلی اٹھائے۔ اپنے جذبات کو اپنی غلطی کہا ہے۔ اب یہ ان کے ذہنی اختراع ہے، وہ کس رنگ میں بات کو لیتے ہیں، اور اب بھی مطمئن تھا۔ نوارہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اب نوارہ کو نہیں رکھنے والا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اماں نے دہائی دی تھی، انہیں ایسے مرد کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے جو کسی اور کی باتوں میں آ کر ان کو چھوڑنے کی بات کرے۔ رضا وہ اماں کے حصار سے نکل کر غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ نکل جاؤ جہاں سے، تمہارے گھٹیا پن کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے۔ دفع ہو جاؤ، اب تم کبھی اپنی شکل نہ دکھانا، یہ نہ ہو میں نفرت سے تم پر تھوک دوں۔ اس کے لب و لہجے میں رضا کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ پہلی دفعہ رضا کے چہرے کا اطمینان رخصت ہوا تھا، اس کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا تھا۔ میں نے آپ سے حقیقی سچی محبت کی ہے نوارہ۔ پہلی دفعہ اس نے نوارہ کو پکارا تھا، اس کا نام لے کر نوارہ ششدر رہ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر پوری طاقت سے اس کے چہرے پر اٹھا تھا۔ دفع ہو جاؤ، مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانا۔ تمہیں رشتوں کا تقدس اور انسانیت مر گئی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ایک پل میں ہی میں نے وہ غلاظت دیکھی ہے جو آج تک مجھے دکھائی نہ دی۔ کاش یہ غلاظت مجھے پہلے ہی نظر آ جاتی۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اب کی بار اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے باہر کی طرف نکیلا تھا۔ اگلے دن عصر کے بعد بائی بابی اور تایا ابو اسے لینے کو آ گئے تھے۔ شائستہ بیگم ہاسپٹل گئی ہوئی تھی، پھوپھو صبح گھر چلی گئی تھی۔ دور نزدیک کے سبھی مہمان کل اور صبح تک اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے تھے۔ اس وقت گھر میں وہ تینوں بیٹوں کے علاوہ عفان اور وقار بھائی ہی تھے۔ ان لوگوں نے آتے ہی اپنی آمد کا مقصد واضح کر دیا تھا۔ زرش جو کل رات سے یہاں کا پرسکون تھی، اب ادھر جانے کا ہتھا ٹل گیا ہے۔ ایک بار پھر ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اسے ادھر نہیں جانے گیا طے تھا، مگر ان لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ ہادیہ آبا تو ان لوگوں کے آتے ہی یاسمین کے ساتھ مل کر کھانے پینے کا انتظام کرنے لگ گئی تھی۔ نوشی نے اسے تیار ہونے کا کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ اس شش و پنج میں تھی کہ ایسا کیا کرے کہ اسے انکار بھی نہ کرنا پڑے اور یہ سب لوگ بھی سمجھ جائے۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ زباریہ بابی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ زرش ناراض ہو اس کی خاموشی پر وہ اس کے پاس ہی بستر پر آ بیٹھی تھی۔ چلو، دوسروں سے تمہیں گلے ہو سکتے ہیں، مگر مجھ سے کس بات کی ناراضگی؟ میں تو تم دونوں بہنوں کی شادی میں شرکت کو آئی تھی۔ وہ اور بات تھی کہ تمہاری شادی سعد کی بجائے سمیان سے ہو گئی۔ نام نہ لی میرے سامنے اس شخص کا، اس کا اشارہ سعد کی طرف تھا۔ دیکھو، حالات کا یہ تقاضا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت کچھ بگڑ جاتا۔ کیا تم چچا جان کو موت کی طرف جاتے برداشت کر لیتی؟ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، وہ سسک اٹھی۔ بس یہی بات ہے جس نے مجھے مجبور کیا، ورنہ بابی میں نے قسم کھائی تھی میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جس گھر میں مجھے ذلیل و خوار کیا گیا تھا۔ میرا کیا قصور تھا بابی؟ مجھے سزا کیوں دے گی؟ تائی امی کا ماما پاپا سے جو بھی اختلاف تھا وہ ان سے بغض رکھتی۔ جب ان کو علم تھا کہ میں کیا سوچتی ہوں، ان لوگوں سے متعلق میرے جذبات کیا ہیں، تو پھر انہوں نے وہ سارا کھیل کیوں رچایا؟ مجھے خاندان بھر میں بدنام کیا۔ ماما پاپا کو اس قدر مجبور کیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کا رشتہ قبول کرنے پر راضی ہوئے تھے، اور یہ اس قدر عجلت میں شادی، یہ سارا نقصان تو میرے حصے میں آیا۔ سعد نے انکار کیا اور پھوپھو نے زبردستی کرنا چاہیے۔ آپ کو تو شاید یہ بھی علم نہ ہو کہ سعد اصل میں فرح کو پسند کرتا تھا۔ اس نے یہ خط میرے نام فرح کے ذریعے بھجوایا تھا۔ میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہے ان رشتوں سے۔ فرح کو میں نے ان حالات میں بھی نوشی سے کم اہمیت نہ دی تھی، اور اس نے اس موڑ پر آ کر میرا اعتبار مجروح کیا۔ پھر بھی سب یہی کہیں کہ میرا رد عمل محض جذباتی پن ہے۔ جذباتیت ہی صحیح، مگر یہ طے ہے کہ اب اس گھر میں مجھے نہیں جانا۔ اس نے ذرا سے ہاتھ نکال کر انہیں تھما دیا تھا۔ یہ ہاتھ اس کے اور فرح نوشی کے علاوہ ماما نے بھی پڑھا تھا، اور اب بابی پڑھ رہی تھی۔ بابی نے ہاتھ پڑھ کر اسے دیکھا، وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اب یہ تو سب ہو چکا، جو کچھ سہنا تھا وہ تو سہ لیا۔ اب حالات نے یہ سب رنجشیں برداشت کرنے کی راہ دکھائی ہے، تو پھر تم بھی اپنا حصہ ڈالو اس میں۔ ماضی پر ماتم کرتے رہنا کیا عقل مندی ہے؟ اگر یہ لوگ غلط یا برے تھے تو تمہیں اب اپنا ضعف بڑا کرنا ہوگا۔ گھر بسانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی ہوتی ہیں زرش۔ انہیں اسے جذباتی سہارا دینے کو سمجھایا تو وہ نفے میں سر ہلا گئی۔ نہیں بابی، اب انہیں میں اپنے حصے کی قربانیاں دے چکی ہوں۔ میں کم عقل تھی، مگر اب نہیں۔ یہاں گھر بسانے سے کوئی سروکار نہیں، گھر تو تب بسے گا جب تائی امی آ کر اپنی غلطی کا اعتراف کریں گی۔ مجھے صرف تایا بیاں کر لے گئے ہیں، میری ذات پر لگے الزام نہیں ختم ہوئے، بلکہ تائی کے لگائے گئے الزامات کی تصدیق ہوئی کہ میں سمیان احمد کے ساتھ انوالو تھی۔ میں نے سارے فنکشن میں بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں لکھی یہ تحریر پڑھی ہے۔ اس گھر میں اب قدم تب ہی رکھوں گی جب تائی امی اپنے سارے الزام قبول کریں گے، اپنے غلط رویے کی معافی ماما پاپا سے مانگے گی، ورنہ زندگی گزر رہی ہے، گزر ہی جائے گی، مگر یہ طے ہے اب اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔
زباری نے حیران ہو کر اٹل ارادوں کی مالک زرش کو دیکھا اور سمیان احمد اس سے سارے قصے میں اس کا کیا قصور ہے؟ جتنی تم کو قصوروار تھی اتنا ہی وہ بھی ہے، اس کے بارے میں بھی سوچو۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اب تک ان کا سراسر قصوروار میں انہیں ہی ٹھہراؤں گی۔ ان کی ذات سے متعلق مجھے یہ انکشاف ہوا تو میں نے اپنے قدم روک لیے تھے، مگر انہیں محبت سوجی ہوئی تھی۔ انہوں نے اتنے دعوے کیے، عمر بھر ساتھ دینے، عزت وقار دینے کی بات کی، تب بھی میں نہیں مانی تھی۔ یہ انہی کا قصور ہے۔ اس دن اگر وہ مجھے نہ روکتے اور میں اس قدر جذباتی نہ ہوتی تو کیا مجال تھی ان کی حالانکہ کہ وہ ڈرامہ تشکیل دیتے، اگر دیا بھی تھا تو وہ کامیاب بھی ہوتا اور بات جہاں تک کی رہتی تو میں سمجھ لیتی کہ میری طرح وہ بھی ماں اور خالہ کی سازش کا شکار ہو گیا۔ اگر سعد کا یہ قصہ نہ ہوتا اور سعد یوں پاکستان آ کر واپس نہ جاتا۔ نہیں، کیسے مان لوں کہ وہ بے قصور ہیں؟ کیا یہ غلط ہے کہ وہ سعد جمال سے ملتے رہے تھے؟ وجہ کوئی بھی ہو، وہ ملتے تو رہے تھے نا۔ وہ سعد کو راضی کرتے، انہیں تو موقع ملا تھا، مگر افسوس وہ مجھے حاصل کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ زباری کو بہت سی باتوں کا علم نہ تھا، وہ سمیان کے حق میں کبھی بھی نہ کہہ سکتی تھی۔ چلیے میں یہ سب برداشت کر لیتی ہوں، مگر سعد کے انکار کے بعد یہ سمیان احمد ہی کیوں تھے؟ کیا دنیا میں اور لڑکے مر گئے تھے؟ کوئی بھی ہو سکتا تھا، میں خوشی سے قبول کر لیتی، مگر انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ عثمان بتا رہے تھے کہ جب چچا جان کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی، وہ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے تمہاری طرف سے پوچھا تو پاپا نے انہیں سب ٹھیک ہو گیا ہے کہہ کر تسلی دی تھی، تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو چچا جان رو پڑے تھے۔ سمیان احمد سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا تھا، وہ تو راضی ہی نہ تھا اگر پاپا اسے دھمکی نہ دیتے۔ کیسی دھمکی؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے نگاہیں چرا لی تھی۔ انہوں نے تمہارے لیے علی کو منتخب کیا تھا۔ کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہکا بکا رہ گئی تھی۔ او مائی گاڈ!